والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدر انجمن حکم صاحبان اور حاضرین انجمن، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے: اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، مسکینوں اور مسافروں کا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور محتاجوں اور مسافروں کی خبر رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت حسن سلوک مزید اہتمام ضروری ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، اس نے سلوک قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی رشتہ داروں کے حقوق بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ابسوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ ترمذی۔ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کی اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تو تعریف بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحیم، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم رشتہ داروں کے تعلق سے ایک واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں خالہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہے اور روزی کی خوب فراوانی حاصل کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔